الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، فضیلتوں کا بیان۔ ریاض الصالحین کا ہمارا مطالعہ چل رہا ہے، تو آج باب ہے کتاب الفضائل۔ یہ کتاب ہے اور اس کے آگے مختلف ابواب ہیں، تو آج اس کا باب جو ہے وہ بڑا، آج کا رمضان شریف چل رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہے، قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ اس میں ہم ایسی احادیث پڑھیں گے جس سے ہمیں اللہ کرے انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کو زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو پہلی حدیث ہے اس سلسلے میں، تو یہ کافی بڑا چیپٹر ہے اور اس میں 10-11 حدیث ہیں، تو آج ہم پہلی 6 حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باب 180 کا پارٹ 1 جو ہے، یا پارٹ اے جو ہے، وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، یعنی یہ اپنا جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کی یہ سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ آگے ہم احادیث پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ سفارش کرے، یعنی احادیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید ایک شخصیت کی شکل میں، جیسے ایک شخص ہوتا ہے، آپ کا دوست ہے بڑا اچھا، آپ دنیا میں ہم ہمارے دوست ہیں، ہمیں بڑی مزہ آتا ہے، مل کے خوشی ہوتی ہے، اکٹھے چلتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ تو قیامت کے دن قرآن مجید جو ہے نا ایک شخص کی شکل میں آپ کے ساتھ، اور آپ کہیں گے کہ آپ کون ہیں یار، مطلب بڑا خوبصورت سا نوجوان اور اس طریقے سے، تو وہ کہے گا یار میں قرآن ہوں جس کو تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے۔ تو اسی طرح پھر وہ ظاہر وہی نوجوان سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے تو مجھے بہت پڑھا تھا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ یہ بھی مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، یعنی خاص طور پہ یہاں 2 صورتوں کا بیان ہے کہ سورت البقرہ اور سورت آل عمران جو ہے یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی کی سفارش کری کہ نہیں آپ پلیز اس کے لیے کر دیں نا، جھگڑنا یہ مطلب ہے کہ وہ خاص اللہ تعالیٰ سے اصرار اور تکرار کر کے ان کی مغفرت کروائیں گی۔ اگلی حدیث ہے، بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے اور جو ہم درس میں بھی اکثر لکھتے ہیں، ہر دفعہ لکھی ہوتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ہمارے تیسرے خلیفہ تھے مسلمانوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے۔ یعنی اس کی عربی بھی عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ تو اس میں پھر سارے قرآن مجید سے متعلق جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، جو بھی قرآن مجید کے معاملات ہیں، تفسیر ہے اور پھر حدیث ہے اور جو تفسیر ہے، اور اس سے جتنے بھی متعلقات ہیں، یعنی قرآن مجید حفظ کرنا ہے، قرآن مجید کی تجوید ہے، قرآن مجید کے اور جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے اس کے ساتھ لنک ہو جائیں گے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یعنی ایک بندہ ایکسپرٹ ہے، وہ اس کی تجوید بھی ٹھیک ہے، اس کو ماشاءاللہ ترجمہ بھی آتا ہے، سمجھتا بھی ہے، ٹرانسلیشن بھی سمجھتا ہے، سارا کچھ ہے، مفہوم بھی۔ ایک ہے کہ اس کو مشکل ہے، اس نے اتنی اچھی تجوید نہیں پڑھی ہوئی اور اس کو اتنا نہیں آتا، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، اٹک اٹک زور لگا کے پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دیں گے۔
کیونکہ وہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی کبھی کمی نہیں ہوتی. ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں, ہم انسان ہیں نا, ہم اپنے لمیٹیڈ اپروچ کے ساتھ سوچتے ہیں کہ نہیں اس طرح تو نہیں, اللہ تعالیٰ کیسے ثواب دے دے گا. بھائی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, وہ جس کو جتنا چاہے دے دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے ترنجبین یعنی نرنگی یا سیب کی سی ہے. سیب آپ سمجھ لیں, باقی تو آپ سمجھ نہیں آئے گی. سیب کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا. جو سیب ہوتا ہے نا اس میں سے اچھی خوشبو آتی ہے اور ظاہر ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے. اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا, اب ہے تو مومن لیکن قرآن نہیں پڑھتا, کھجور کی سی ہے کہ اس کی خوشبو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے. اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے جیسے نازو یاسمین وغیرہ کی طرح ہے, جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ تلخ ہے, ذائقہ اس کا ٹھیک نہیں ہے, کڑوا ہے. اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا, اب نہ تو وہ قرآن پڑھتا ہے نہ اس کے دل میں ایمان ہے, ظاہراً بھی کچھ نہیں کر رہا. اندرائن کی مثال ہے اس کی, اندرائن یعنی تمے کی طرح ہے, جس کی خوشبو بھی نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے. اندرائن جو ہے یہ تمہ انہوں نے بریکٹ میں ترجمہ کیا ہے. تمہ ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں ہوتا ہے, آپ لوگوں کو شاید کچھ کو پتا ہو. ہاں ہاں, کوڑ تو پھر اس کے کوڑ کی وجہ سے کہتے ہیں, اصل تو اس کا نام تمبا ہی ہے. تو اس کے اوپر کسی صوفی شاعر کا شعر بھی ہے کہ جو ہے نا, تمبے کدی تربوز نہ ہوندے پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو. یعنی وہ تربوز کی شکل کا ہوتا ہے. میں اس میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو تمبا ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا تربوز شیپ کا, بالکل ایک جو ہے نا وہ اتنے سے سائز کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ عام جڑی بوٹیاں جہاں ہوتی ہیں, خشک جگہ جیسے پہاڑی علاقہ یا اس طرح کا نہر کے کنارے, مطلب اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ خودرو پودے اگتے ہیں, تو وہاں پہ اگے ہوتے ہیں. اور وہ آپ کو لگے گا یار وہ دیکھو تربوز, چھوٹا سا تربوز نہیں, وہ تربوز نہیں ہے. آپ اس کو کھا کے دیکھیں پھر آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے, اتنا کڑوا ہے. یعنی وہ کڑواہٹ کی اس سے بڑی کڑواہٹ کی کوئی مثال نہیں دی جاتی. یعنی اتنا کڑوا کہ تمہیں جیسا کڑوا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی کوڑ تم, یعنی وہ ہے ہی اس کا. تو یہ اس منافق کی مثال ہے. یعنی 4 مثالیں ہو گئیں. ایک مثال مومن کی ہے جو قرآن بھی پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مومن بھی ہے, تو وہ تو ظاہر سی بات ہے. ایک یعنی جس طرح سیب ہے کہ اس کی ایک اچھی خوشبو بھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے, وہ بہترین زبردست اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہے. لیکن اس کے بعد اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھ رہا, کسی بھی وجہ سے لاپرواہی کر رہا ہے یا سستی کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, تو وہ ہے تو مومن, اس کے دل میں ایمان ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, دین کی خیر خواہی ہے, اسلام سے محبت کرتا ہے. تو وہ اب کھجور کی مثال ہے. جیسے کھجور میٹھی ہے, مزیدار ہے, بڑی اس کے اندر انرجی بھی ہے سارا کچھ, لیکن خوشبو کوئی نہیں, بس ایسے ہی ہے, میٹھی ہے بس, ٹھیک ہے. وہ اس کو بڑی ہے کھجور, آپ کو کوئی نہیں فیل ہو کھجور یہاں پڑی ہوئی ہے, کوئی خوشبو نہیں آ رہی. تو خوشبو جو ہوتی ہے وہ اس کا اپنا ایک مطلب مقصد ہے اور مزہ آتا ہے. اور پھر تیسری جو مثال دی ہے وہ منافق کی ہے کہ دل میں تو ایمان نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ قرآن پڑھ رہا ہے منافق, تو اس کی ایک ایسے پودے سے مثال دی ہے جس کی خوشبو ہے جیسے یاسمین وغیرہ. تو وہ خوشبو تو ہے لیکن اگر اس کا ذائقہ چکھیں گے تو کڑوا, آپ تھو کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر ایسا منافق جو دل میں بھی ایمان نہیں اور اوپر سے بھی وہ نہیں پڑھ رہا, تو پھر وہ تمبا ہے, کوڑا اک, یعنی بالکل ایسے منہ لگائیں گے آپ ایسے پھینکیں گے, اتنا کڑوا ہے. یعنی اس وجہ سے پھر اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ جو صوفی شاعر کا میں بتا رہا ہوں کہ تمبے کدی تربوز نہ ہوندے پاویں توڑ مکے لے جائیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو منافق ہے, جو کڑوا ہے, جس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے اور بالکل وہ سخت ہے, تو اس کو آپ مکے بھی لے جائیں گے نا تو وہ ایمان نہیں لائے گا, وہ ایسے کا ویسے رہے گا. تو یہ مثال دی ہے. آخری حدیث آج کی جو ہے یہ بھی بڑی مشہور ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے یا قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا. اسی کی وجہ سے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو چھوڑ دیں گے. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ بیسیکلی
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر جو شاعری اگر آپ پڑھیں نا تو وہ بیسیکلی قرآن و حدیث کا انہوں نے بڑا ڈیپ مطالعہ کیا ہوا تھا، تو وہ اسی میں سے وہ جو ہے نا انہی چیزوں کو، قرآن کو، حدیث کو اشعار میں بیان کرتے رہتے تھے. تو سمجھ لیں انہوں نے اس حدیث کو اس شعر میں بیان کیا ہوا ہے بیسیکلی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور پاک سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا، یعنی جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس پر اپنی زندگی کو تعمیر کریں گے، اپنی قوم کو تعمیر کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ سرفراز ہو جائے گی، ترقی کرے گی، دنیا میں عروج حاصل کرے گی. اور جو قوم اس کو چھوڑ دے گی، پسے پوچھ ڈال دے گی، وہ کہیں گے اے تو ویلے لوگوں کا کام ہے، کرنے والا کام ہے، ٹھیک ہے، اسی تو جناب بڑے بڑے ہائی ٹیک قسم کے کام کر رہے ہیں، فلاں فلاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہوگی. اور آپ کے سامنے ہر چیز ہے. جتنی ذلت اور خواری اس وقت ہماری چل رہی ہے اس کی تو مثال تاریخ میں ہی شاید کم ملتی ہوگی. اور یہ امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں آپ کے سامنے. تو ہم نے جب قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارا یہ حال ہو گیا، جب ہم نے قرآن پہ عمل کیا تو ہم کہاں کے کہاں پہنچ گئے. آپ سوچتے ہوں گے یار نہیں قرآن پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں، یہ وہ. بھائی قرآن مجید سمجھتا کون ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں، اور پھر کتنے ہیں جو عمل کر رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے یار سچ بولو، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے. ہمارے ہاں ہم نے تو بنا لیا، رواج بنا لیا، ہم کہتے ہیں نہیں یار جو جھوٹ نہ بولے وہ تو انٹیلیجنٹ ہی نہیں ہے، وہ تو وہ ہوشیار ہی بندہ ہے یار، سادہ جو بندہ ہے یار ہے نا. بلال جڑا ہے، اپنا عبدالرحیم جڑا ہے، سادہ آدمی یار. دیکھو مطلب وہاں بھی بتا دی بات، وہاں ہر جگہ سچ بول دیتا ہے یار یہ سادہ آدمی ہے، چھوڑو یار اس کو، تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے آپ پھر ذلیل و خوار ہوتے رہیں. یعنی ہم نے ذلت و خواری کو اپنا لیا ہوا ہے. میں صرف قرآن مجید کی ایک بات اس کی بات کر رہا ہوں نا، ایک صرف آیت کی بات کر رہا ہوں. آج کل میں نے وہ شیئر کیا تھا کسی نے گروپ میں نا، قرآن مجید کے 101 آیات ہیں خلاصہ. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. جو بندہ قرآن مجید پہ عمل کرے گا، آج بھی اگر بندہ عمل کرے گا تو وہ ترقی کی طرف جائے گا، اس کو کوئی مئی کا لال نہیں روک سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. اور جو قوم بحثیت قوم اجتماعی طور پہ آپ اس پہ عمل کریں گے، آپ وعدہ خلافی نہ کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ بے ایمانی نہ کریں، آپ امانتوں میں خیانت نہ کریں، آپ ہر چیز کا خیال رکھیں، دنیا آپ اعتبار کرنا شروع کر دے گی کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں یار. ہاں یار واقعی ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے، انہوں نے جو بھی چیز بھیجی تھی ٹھیک بھیجی تھی. اگر آپ چاول بھیجیں اور اس کے بعد ایک دفعہ تو پیسے لے لیے، اگلی دفعہ کہیں کہ بھائی انہوں نے کون سا چیک کرنا ہے، تو اس کے اندر پتھر چھتر بھیج دیں، یار وزن تو ہو گیا نا بس ٹھیک ہے ہمیں کیا. تو اگلی دفعہ آپ کو آرڈر دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو پھر یوں آپ ذلت و خواری آپ کے اوپر طاری ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر کے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو اس میں سے نکلنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہمیں جو ہے نا اگر ہم عمل نہیں کریں گے اور ہمیں نہیں بتایا جائے گا تو پھر ہم خوار ہوتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.